آج آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی قیمتی جان کا سودا کیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین دشمن تھی اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے جسمانی اعضاء کا زیور بنا کر پہنا تھا۔ حضرت حمزہ کون تھے اور ان کی بہادری اور شجاعت کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو غزوات کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ وہ حبشی غلام کون تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور اس کا کیا انجام ہوا؟ حضرت حذیفہ بن عتبہ کون تھے اور دار ارقم کیا تھا؟ جب اسلام کا نور پھیلنے لگا تو سب سے پہلے اپنے ہی اپنوں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے باپ دادا کا مذہب اور بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے خون کے رشتوں اور ان دوست و احباب کے خلاف نفرت، بغض اور عداوت پال لیا تھا جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسی لیے باقی دنیا میں فتوحات حاصل کرنے سے پہلے مسلمانوں کو اپنے ہی قبیلوں سے جنگ لڑنا پڑی، اور ایسی جنگیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت فرمائی وہ غزوات کہلائے۔ اور ایسی ہی ایک غزوہ میں ہند بنت عتبہ نے اپنی دشمنی کی بنیاد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ ان غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑنے والے ایک بہادر کا نام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رضاعی بھائی تھے۔ بعثت کے 6 برس بعد جب ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں حد سے بڑھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے جوش میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ کو ہجرت کی، جنگ بدر میں حصہ لیا اور خوب داد شجاعت لی۔ غزوہ احد میں جام شہادت نوش فرمایا۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ سیر و شکار میں بھی غیر معمولی دلچسپی تھی، چنانچہ زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی مشغلے میں گزرا۔ دعوت توحید کی صدا ایک عرصے سے مکہ کی گھاٹیوں میں گونج رہی تھی۔ ایک روز حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے، کوہ صفا کے پاس پہنچے تو ایک لونڈی نے کہا، کاش تم تھوڑی دیر پہلے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا واعظ کر رہے تھے کہ ابو جہل نے نہایت سخت گالیاں دی اور بہت بری طرح سے ستایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ یہ سننا تھا کہ رگِ حمیت میں جوش آیا اور نہایت ہی تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ خانہ کعبہ پہنچ کر ابو جہل کے سر پر ایک کمان دے ماری جس سے ابو جہل زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بنی مخزوم کے چند آدمی ابو جہل کی مدد کے لیے دوڑتے ہوئے چلے آئے اور بولے کہ حمزہ شاید تم بھی بددین ہو گئے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی تو کون سی چیز مجھے اس سے باز رکھ سکتی ہے؟ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو وہ کہتے ہیں وہ حق ہے۔ خدا کی قسم اب میں اس سے پھر نہیں سکتا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے کہا کہ ابو عمارہ کو چھوڑ دو، خدا کی قسم ابھی میں نے اس کے بھتیجے کو بہت گالیاں دی ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں پناہ گزیر تھے اور مومنین کا حلقہ صرف چند کمزور ناتواں لوگوں تک محدود تھا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اضافے سے دفعتاً حالت بدل گئی۔ کفار مکہ کی دست درازیوں کا سد باب ہو گیا۔ چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کا پورا مکہ لوہا مانتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستانہ نبوت کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر تمام صحابہ کرام ڈر گئے تھے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے آنے دو، اگر یہ مخلصانہ آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور کلمہ توحید ان کی زبان پر تھا۔ مسلمان جوش مسرت سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ بعثت کے 13ویں سال تمام صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے، جہاں ان کو زور بازو اور شجاعت دکھانے کا نہایت ہی اچھا موقع حاصل ہوا۔
لہٰذا 3 آدمیوں کے ساتھ ساحلی علاقے کی طرف روانہ کیے گئے تاکہ قریشی قافلے کے سدے راہ ہوں۔ غرض وہاں پہنچ کر ابو جہل کے قافلے سے، جس میں 300 سوار تھے، مڈ بھیڑ ہوئی اور طرفین نے جنگ کے لیے صف بندی کی، لیکن مجدد بن عمری نے بیچ بچاؤ کر کے لڑائی روک دی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر شکست خوں واپس آئے۔ اسی سال ماہ صفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تقریباً 60 صحابہ کرام کے ساتھ قریش مکہ کی نقل و حرکت میں سد راہ ہونے کے لیے ابواء پر فوج کشی فرمائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے اور تمام فوج کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن قریش کا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، اس لیے جنگ کا موقع پیش نہ آیا۔ تاہم اس مہم کا یہ اثر ہوا کہ بنو خمرہ کے ساتھ ایک دوستانہ معاہدہ طے پا گیا۔ اس طرح 2 ہجری میں غزوہ عشیرہ پیش آیا، اس میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے۔ اس دفعہ بھی جنگ نہ ہوئی اور صرف بنی مدلج سے امداد باہمی کا ایک عہد نامہ طے پا گیا۔ اسی سال بدر کا معرکہ پیش آیا۔ صف آرائی کے بعد عتبہ، شیبہ اور ولید نے کفار کی طرف سے مبازرت طلبی کی تو غازیان دین میں سے چند انصاری نوجوان مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ عتبہ نے پکار کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ناجنسوں سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے مقابل والوں کو بھیجو۔ ارشاد ہوا، حمزہ، علی، ابو عبیدہ، اٹھو آگے بڑھو۔ حکم کی دیر تھی کہ یہ تینوں بہادر اپنے حریف کے مقابل جا کھڑے ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی حملے میں عتبہ کو واصل جہنم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے حریف پر غالب آئے، لیکن حضرت ابو عبیدہ اور ولید میں دیر تک کشمکش جاری رہی۔ زخمی ہو گئے تو دونوں نے ایک ساتھ حملہ کر کے اس کو تیغ کر دیا۔ یہ دیکھ کر تیمہ بن عدید جوش انتقام میں آگے بڑھا، لیکن شیر خدا نے ایک ہی وار میں اس کو بھی ڈھیر کر دیا۔ مشرکین نے طیش میں آ کر عام حلہ کر دیا۔ دوسری طرف مجاہدین اسلام بھی اپنے دلاوروں کو نرگے میں دیکھ کر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر شطر مرغ کی تلغی تھی، اس لیے جس طرف بھی گھستے تھے صاف نظر آ جاتے تھے۔ دونوں ہاتھ میں تلواریں تھیں اور مردانہ وار کر کے پرے کا پرا صاف کر رہے تھے۔ غرض تھوڑی ہی دیر میں غنیم بہت سے قیدی اور مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ تو بعض قیدیوں نے پوچھا کہ یہ کلگی لگائے کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بولے آج ہم کو سب سے زیادہ نقصان اسی نے پہنچایا ہے، چونکہ یہ عبداللہ بن ابی سلول کے حلیف تھے۔ بنو کنان کی اطراف مدینہ میں ایک یہودیوں کی جماعت تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستانہ معاہدہ طے پا گیا تھا، لیکن غزوہ بدر کی کامیابی نے ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکا دی اور اعلانیہ سرکشی پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد شکنی کے بعد اسی سال ماہ شوال میں فوج کشی فرمائی اور انہیں اطراف مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ بدر کی شکست نے مشرکین قریش کے دوسنۂ غیرت کے لیے تازیانے کا کام کیا اور 3 ہجری میں قریش کا سیلاب عظیم مدینے کی جانب بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے ساتھ کوہ احد کے دامن میں اس کو روکا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معرکے میں علم برداری کے منصب پر مامور تھے۔ 7 شوال کے دن جنگ شروع ہوئی تو کفار کی طرف سے صبا نے جنگ کے لیے مبازرت طلب کی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے سامنے آئے اور للکار کر کہا، اے صبا ام عمار، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے آیا ہے؟ یہ کہہ کر اس زور سے حملہ کیا کہ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ اس شیر خدا نے جہاں صف بندی کی وہاں صفیں کی صفیں الٹ دی۔ غرض اس جوش سے لڑے کہ تنہا 30 کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ بدر میں قریش صناطین کو چن چن کر طیغ کیا تھا، اس لیے سب سے زیادہ قریش ان کے خون کے پیاسے تھے۔ چنانچہ جدید بن مطعم نے ایک غلام کو جس کا نام وحشی تھا اپنے چچا تیمہ بن عدی کے انتقام پر تیار کیا تھا اور اس صلے میں آزادی کا لالچ دیا تھا۔ وہ جنگ احد کے موقع پر ایک چٹان میں گھات لگائے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اتفاقاً دونوں قریب سے گزرے تو اس نے ایک زوردار نیزہ مارا،
جو آر پار ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشی کی طرف شیر کی طرح جھپٹے، لیکن زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑے۔ اس شیر خدا کی شہادت پر کفار کی عورتوں نے خوشی و مسرت کے ترانے گائے۔ ہند بنت عتبہ قبیلہ قریش میں سے تھی۔ ہند کے باپ عتبہ بن ربیعہ کو جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ اس انتقام میں اس نے وحشی کے ہاتھوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے آگ کا سینہ چاک کر کے جگر نکالا اور چبا چبا کر تھوک دیا۔ اس کے بعد اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے اس کی بے حرمتی کی۔ جنگ احد کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر کھانے کی وجہ سے ہند بنت عتبہ ہند جگر خور کے نام سے مشہور ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو آزاد کردہ غلاموں کا نام دیا اور انہیں معاف کر کے آزاد کر دیا۔ جنگ کے اختتام کے بعد شہدائے اسلام کی تدفین کا عمل شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر رنج تھا اور مخاطب ہو کر فرمایا، تم پر خدا کی رحمت ہے کیونکہ تم رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنازے کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھنے نہ دیا اور واپس بھیج دیا۔ عتبہ، ابو سفیان اور ہند تینوں کو اسلام سے سخت عداوت تھی۔ تینوں اسلام کی غیر معمولی ترقی کو نہایت رشک سے دیکھتے تھے، حتی الامکان اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے۔ ابو جہل ان سب کا سردار تھا۔ جب غزوہ بدر کے معرکے میں جو اسلام و کفر کا سب سے پہلا معرکہ تھا، قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل اور عتبہ بھی مارے گئے۔ ابو سفیان بن حرب نے جو عتبہ کے داماد تھے اس کی جگہ لی اور ان کی قیادت مکہ میں مسلم ہو گئی۔ چنانچہ بدر کے بعد جس قدر معرکے پیش آئے، ابو سفیان سب میں پیش تھا۔ غزوہ احد انہی کے جوش انتقام کا نتیجہ تھا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی آئی تھی، جنہوں نے اپنے باپ کے انتقام میں ایسی سنگدلی اور خونخواری کا منظر پیش کیا کہ جس کے تخیل سے بھی جسم لرز اٹھتا ہے۔